السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وإن منکم لمن لیبطئن فإن أصابتكم مصیبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما۔ فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا۔ ہاں ہیلو، کٹ گیا تھا جی؟ نہیں، میں تو شروع کر دیا ہوں نا، آ گیا ہوں۔ اچھا ٹھیک، اچھا السلام علیکم۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ عزیز طلبہ، سورہ نساء کا 10واں رکوع میں نے پڑھا ہے۔ پہلے اس کے مفردات اور ان کا حل نوٹ کر لوں اور اس کے بعد پھر ترجمہ اور تفسیر کی جائے گی انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، یہ حذر کا معنی ہے بچاؤ کا سامان۔ یہاں سامان جنگ مراد ہے۔ حاضرہ یا حذر و حذرن، بچنا، احتیاط کرنا، چوکنا رہنا۔ تو الحذر کا معنی یہاں ہے سامان جنگ۔ انفرو جمع مذکر حاضر فعل امر، نفر الی الشیء ینفر نفیرن و نفرن، دوڑنا، کوچ کرنا، جنگ کے لیے نکلنا۔ اور ثبات یہ تاصلی نہیں ہے، ثبات واحد ثبتن، اس کا مادہ وثبن ہے، تو ثبات واحد ثبتن جماعت۔ تو انفرو ثباتن یعنی انفرو جماعت متفرقہ، یہ انفرو سے حال واقع ہے ثباتن، اور حالت نصب میں یہ ہے لیکن جمع مؤنث سالم ہے یہ۔ او انفروا جمیعا یعنی اخرجوا جماعات متفرقہ او مجتمعین جیشا واحدا۔ وَإِن مِّنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، یہ لَّيُبَطِّئَنَّ باب تفعیل سے ہے، بطّأ یبطئ تبطئۃً، اس کے معنی ہوتے ہیں التأخر، پیچھے رہنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کر رہے ہیں جو میدان جنگ میں پیچھے رہ جاتے تھے، اور جب مسلمانوں کو جیت ہوتی تھی یا ہار ہوتی تھی تو کس طرح کی بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُم فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ
کان لم تکن بینکم بینہ مودہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ ان آیات کا ترجمہ کر دیتے ہیں ہم۔ اے ایمان لانے والو، تم لوگ اپنے سامان جنگ لے لو، نکلو میدان جنگ کی طرف، الگ الگ جماعتوں کی شکل میں یا اکٹھا ایک فوج کی شکل میں۔ اور تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی منافقین پیچھے رہ جاتے تھے۔ اب اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی تھی کسی جنگ میں تو خوش ہوتے تھے کہ بڑا اچھا ہوا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے، اور اگر کوئی فائدہ ہوتا تھا تو بالکل اجنبی لوگوں کی طرح کے کہتے تھے کہ بڑا کیا اچھا ہوتا کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ تو اگر تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے میرے اوپر انعام کیا ہے اذ لم اکن معہم، جب میں ان کے ساتھ نہیں تھا، جب میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا۔ یعنی جس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تھی یہ خوش ہوتے تھے کہ بڑا اچھا ہوا ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے۔ اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل پہنچتا تو وہ ضرور کہتے ہیں گویا کہ تمہارے ان کے درمیان محبت ہی نہیں ہے، اجنبی انداز میں کہتے ہیں اے کاش میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں کامیاب ہوتا بڑی کامیابی۔ اور فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں یشرونہ کا لفظ ہے، تو شرع یشری شرین، اس کا دو معنی ہے، بیچنا یا خریدنا۔ تو اگر اس کا معنی بیچنا لیا جائے تو پہلے معنی کے اعتبار سے الذین یشرون یہ فلیقاتل کا فاعل ہے، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے یعنی اگر اس کا معنی بیچنا ہے تو فلیقاتل کا فاعل ہے الذین یشرون، اکثر مترجمین نے ترجمہ اسے ہی کیا ہے۔ اور اگر خریدنا معنی لیا جائے تو ایسی صورت میں الذین یشرون فلیقاتل کا مفعول بہ ہے، اور اس کا فاعل مومن ہے، یعنی فلیقاتل المومن الذین یشرون، تو اس کا دو معنی ہے، بیچنا خریدنا۔ اگر بیچنا معنی لیا جائے تو الذین یشرون فلیقاتل کا فاعل ہے، اور اگر خریدنا معنی لیا جائے تو فلیقاتل کا فاعل المومن محذوف ہے جس کا ذکر پہلے ہوا ہے، اور الذین یشرون یہ فلیقاتل کا مفعول بہ ہے، اس سے مراد منافقین و کفار و مشرکین ہیں۔ اور تو فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں بیچنے کے لحاظ سے۔ چاہیے کہ قتال کریں اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ قتال کریں۔ اور اگر یشرونا کے معنی ہو جائیں گے یہ بھی اونا، تو
چاہیے کہ قتال کرے مرد مومن اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو بیچ دیتے ہیں، جو خریدتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں۔ تو دو ترجمہ ہو جائے گا، چاہیے کہ قتال کرے اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ تو اس سے مراد مومنین ہو جائیں گے، اور اگر ہو جائے گا خریدنا مانا تو چاہیے کہ قتال کرے مرد مومن اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو خریدتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں۔ تو یہ دو ترجمہ اس کا ہو جائے گا، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں پھر قتل کیے جاتے ہیں یا غالب آ جاتے ہیں، ہم ان کو اجر عظیم دیتے ہیں۔ ہر جنگ میں یہی ہوتا ہے، جو لوگ قتال کرتے ہیں یا تو شہید ہوتے ہیں یا غالب آ جاتے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، یہ المستضعفین جو ہے یہ منصوب ہے، اس کے کئی اعراب ہیں۔ المستضعفین یا تو مجرور ہے اور اس کا عطف سبیل پر ہے، لفظ اللہ پر ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ یا لا تقاتلون فی سبیل المستضعفین۔ تو المستضعفین کا عطف سبیل پر ہے یا اللہ پر ہے اگر مجرور مان لیا جائے، یا اس کو منصوب مانا جائے تو منصوب علی المدح ہوگا، یعنی منصوب علی الاختصاص ہوگا، اور فعل محذوف ہوگا اخص۔ یہ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ واخص المستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ یہ المستضعفین سے مراد یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس سے مراد مکہ میں جو مسلمان مرد، عورتیں، بچے باقی رہ گئے تھے اور کفار و مشرکین کے ظلم کا نشانہ بن رہے تھے، وہ مراد ہیں۔ تو المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، تو وہ مرد، وہ عورتیں، وہ بچے جو مکہ میں باقی رہ گئے، ہجرت نہیں کر سکے اور ان پر ظلم ڈھا رہے تھے کفار و مشرکین، تو ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد جو باقی بچے تھے یا ہجرت سے پہلے ہی وہ کیا دعا کرتے تھے؟ اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ القریہ سے مراد مکہ ہے۔ ہجرت کے بعد باقی رہ جانے والے مسلمان، خاص طور پر بوڑھے مرد، عورتیں اور بچے کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرتے تھے۔ تو تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قتال نہیں کرتے ہو اللہ کے راستے میں، اور کمزور لوگوں کے راستے میں، مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے جو کہتے ہیں کہ اے رب تو ہم کو نکال دے اس بستی سے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے مددگار، کارساز، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے مدد کرنے والا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہجرت کے بعد جو لوگ باقی بچ گئے تھے، بوڑھے مرد، عورتیں، بچے، تو ان پر کفار و مشرکین ظلم کرتے تھے۔ وہ وہاں رہ کر کے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھ کو اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں۔ اس رکوع کی آخری آیت ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یعنی فرق اللہ نے بتایا ہے کہ جو پختہ ایمان والے ہیں وہ اللہ کے لیے جنگ کرتے ہیں، اور جو کفار و مشرکین ہیں وہ غیر اللہ کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ ہر ایک کی جنگ کا نشانہ الگ الگ ہے۔ تو الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں،
اور وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ قتال کرتے ہیں غیر اللہ کے راستے میں۔ طاغوت سے مراد غیر اللہ، یعنی ہر وہ غیر اللہ جو حد سے تجاوز کا سبب بنے، چاہے بت ہو یا کوئی دیوی دیوتا ہو، مزار ہو، یا غیر اسلامی حاکم ہو، ظالم کافر۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ قتال کرتے ہیں غیر اللہ کے راستے میں۔ تو اے لوگو تم قتال کرو شیطان کے دوستوں سے، ولی معنی دوست، تم قتال کرو شیطان کے دوستوں سے۔ ان قید شیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی تدبیر کمزور ہے۔ قید کے معنی تدبیر، قاد یقید و قیدن و قیدودتن، تدبیر کرنا۔ تو ان قید شیطان کان ضعیفا۔ تو اس رکوع میں آخر میں جو بتایا گیا ہے، گویا اس پورے رکوع میں اللہ نے جو ہدایات دی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان لانے والوں کو سامان جنگ تیار رکھنا چاہیے۔ دوسری بات بتائی گئی ہے کہ جو منافقین ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جب مسلمانوں کو پریشانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا ان کے ساتھ ہم نہیں تھے، اور جب کوئی خیر ملتا ہے مال غنیمت وغیرہ تو کہتے ہیں کاش ان کے ساتھ ہوتے ان کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، یعنی کچھ لوگ تو دنیا کی زندگی کو خریدتے ہیں آخرت کے بدلے میں، یہ مومن ہوتے ہیں، یا اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کو خریدتے ہیں آخرت کے بدلے میں، اور کچھ لوگ ایسے جو دنیا کو بیچ دیتے ہیں آخرت کے بدلے میں۔ دو طرح کے لوگ ہیں۔ تو اگر اس کا معنی بیچنا کیا جائے تو میں نے بتایا کہ فلیقاتل کا فاعل مومن ہے، چاہیے کہ مرد مومن قتال کرے اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو بیچ دیتے ہیں دنیا آخرت کے بدلے میں، یعنی دنیا کی شیدائی ہیں۔ اگر خریدنا معنی ہو جائے گا تو فلیقاتل کا فاعل الذین یشرون الحیات، یعنی قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو خریدتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں۔ تو ایسی صورت میں یہ میں نے بتایا کہ فلیقاتل کا فاعل مومن ہے، الذین یشرون یہ مفعول بہ ہے، چاہیے کہ مرد مومن قتال کرے اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو خریدتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں۔ اور پہلی صورت میں الذین یشرون الحیات الدنیا سے مراد یہ کفار و مشرکین ہیں، یعنی چاہیے کہ قتال کرے اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کو آخرت کے بدلے میں، مومن مراد ہے۔ چاہے کہ قتال کرے مرد مومن اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو خریدتے ہیں دنیا آخرت کے بدلے میں۔ اور پھر آگے اللہ نے ذکر کیا ہے، ایمان والوں کو ابھارا ہے کہ لوگوں تم لوگ مکہ سے مدینہ آ گئے ہو، لیکن مدینہ میں جو کمزور بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں اور بچے باقی بچے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اس ظالم بستی سے ان کو نکال دیا جائے، تم ان کی مدد کرو۔ اور رکوع کے آخر میں اللہ نے بتایا ہے کہ قتال کرنے والوں کی دو قسم ہیں، اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے اور غیر اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے۔ پھر اللہ نے کہا ہے کہ تم لوگ شیطان کے دوستوں سے قتال کرو۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔